الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 165 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا لوط کی سرگزشت زیر بحث ہے. اس سرگزشت کی ابتدا بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے جو پیچھے تمام پیغمبروں کی سرگزشت کے بیان کے لیے اختیار کیا گیا ہے. یعنی یہ بات کہ پیغمبر آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں. یہ تعارف ہمیشہ دو ہی پہلوؤں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اس نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور دوسرے یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات لے کر نہیں آیا، میرے سپرد ایک امانت کی گئی ہے، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں. پھر وہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جینے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اول و آخر سمجھ کر جیے، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ایک شتر بے مہار سمجھے، یہی خیال کرے کہ وہ دنیا میں آیا ہے چلا جائے گا، وہ کسی کے سامنے مسئول یا جواب دہ نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر جیے، اس سے اندیشہ ناک رہے، ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ میں بندے کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو مجھے جواب دہ ہونا ہے، میں مسئول ٹھہرایا جاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا میں دنیا کی زندگی میں کیا کر کے آیا ہوں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے. یہ پیغمبر کی پیروی، پیغمبر سے دین حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی روا نہ رکھنا، پیغمبر ہی کو دین کا ماخذ سمجھنا، اور اس کی اطاعت کے لیے ہمہ پہلو تیار رہنا، یہ ان کی دعوت ہے. اور وہ صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے. ہمارا اجر اور ہمارا صلہ وہ ہمارے پروردگاری کے پاس ہے. یہ دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن مجید نے یہاں اس کو ذہنوں میں راسخ کر دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت ان الفاظ میں کوئی تغیر کیے بغیر بیان ہی اسی طرح پیش کر دی ہے جس طرح ہم ایک کے ہاں پڑھتے ہیں پھر دوسرے کے ہاں پڑھتے ہیں. اس دعوت کو پیش کر دینے کے بعد وہ البتہ ان چیزوں کے بارے میں اپنی قوم کو متنبع کرتے ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتی ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے جرائم اور انحرافات مختلف قوموں میں اپنے اپنے طریقے سے نمودار ہو جاتے ہیں. کسی کے ہاں جنسی انحراف آخری درجے میں ہوگا، کسی کے ہاں عقیدے اور فکر کے رجحانات میں غیر معمولی خرابی ہوگی، کسی کے ہاں لوگوں کے اموال کے بارے میں بے احتیاطی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عدوان پیدا ہو جائے گا. اس طرح کی مختلف چیزیں قومی حیثیت سے نمایاں ہوتی ہیں. یہاں جن جرائم کو موضوع بنایا جاتا ہے وہ قومی جرائم ہیں، یعنی کسی قوم میں علی سبیل تغلیب کیا نوعیت ہے، زیادہ غلبہ کس چیز کا ہے، کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر توجہ دلانے کے قابل ہے، اس کو وہ موضوع بنا لیتے ہیں. تو یہاں قوم لوط کے معاملے کو
ان کے حوالے سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا اتاتون الذکران من العالمین، خدا کے بندو کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی انسان میں جو جبلی تقاضے رکھے گئے ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں۔ وہ بڑے بڑے تقاضے وہی ہیں جن کو ہر شخص بالبداہت محسوس کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اسی طرح سے جنسی لذت کا حصول ہے۔ یہی چیزیں ہیں جن پر پھر روزے میں پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یعنی ان جبلی تقاضوں کو انسان اللہ کے حکم پر پورا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہی 3 چیزیں ہیں۔ خدا کے بندوں کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان کو راستہ دکھایا ہے۔ یہ راستہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یعنی کھانا ہے، پینا ہے، اسی طرح سے جنسی تسکین حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے موقع پر اس کے داعیات بھی رکھ دیے ہیں، ان داعیات کو پورا کرنے کا سامان بھی کر دیا ہے، اور انسان کے اندر یہ چیز بھی رکھ دی ہے کہ وہ ان تمام تقاضوں اور داعیات کو پورا کرتے ہوئے خبیث اور طیب کا فرق ملحوظ رکھے۔ یعنی کیا چیز ایسی ہے جس کے اس کو قریب نہیں جانا چاہیے، کیا چیز اس کی فطرت کے خلاف ہے، کیا چیز اس کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیا چیز اس کے مجموعی وجود سے ہم آہنگ ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو انحراف تر انحراف ہے۔ یہ انحراف تر انحراف، یہ فطرت کے راستے سے گریز، یہ مختلف طریقوں سے انسان کا انہی ضروریات کو پورا کر لینا، جن ضروریات کو پورا کرنے کی راہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، یہ کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے۔ چنانچہ اسی کو بیان فرمایا ہے کہ جب ہم نے انسانی نفس کو بنایا اور سنوارا، اس کو نقص سے درست کیا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ اپنے ان داعیات کو چاہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے پورا کرے، اور چاہے تو اس راستے کو چھوڑ کر انحراف اختیار کر لے۔ تو فجور کیا ہے؟ انحراف۔ تقویٰ کیا ہے؟ حدود آشنائی۔ تو یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور کے حد تک اس کے اندر ودیت کیا، الہام کر دیا، اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی کہ وہ ان میں سے اپنے ارادے اور اپنے انتخاب کے ساتھ طے کرے کہ اسے کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اسی کو مختلف موقعوں پر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی ہدایت اصلاً انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ روم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ دین کوئی الگ تقاضے لے کر نہیں آ گیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یعنی اللہ کا سیدھا دین، اللہ کا وہ دین جو اس نے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ اس کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اور تم سے اس کے سوا کوئی تقاضا نہیں کیا گیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہ کیا کرو۔ توحید بھی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، یعنی انسان جب اپنے آپ کو ہر طرح کے توہمات سے نکال کر خالص عقل کی رہنمائی میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ توحید کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ توحید فطرت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جنسی جذبات کی تسکین کا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک راہ بنائی ہے، اور اس کے لیے بڑا اہتمام کر کے وہ راہ بنائی ہے۔ اس اہتمام میں یہ نہیں کیا گیا کہ انسان کو ایک ہی جسم اور ایک ہی وجود دے کے پیدا کر دیا، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، مرد بنائے ہیں، عورتیں بنائی ہیں، اور وہ سارے لوازم پیدا کر دیے ہیں
جو اس تسکین کو اس کے منتہائے کمال پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ فطرت کا راستہ ہے، اس کو ہر شخص جانتا ہے۔ اس سے انحراف کر کے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی راہ یہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی یہ تو گویا فطرت کے راستے سے صریح بغاوت ہے، تم نے فجور اختیار کر لیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ انسان اپنے آپ کو رشوت دے لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جنسی تسکین ہی ہے، اس طرح نہیں، اس طرح حاصل کر لی۔ اس پر تبصرہ کیا بل انتم قوم عادون، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو، حد سے گزر گئے ہو۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید مقابل میں رکھ کر پھر تقوی کی تلقین کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حدود آشنائی، بندہ اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے حدود کو سمجھ لے، اور پھر جو قدم بھی اٹھائے، جو فیصلہ بھی کرے، جو راہ بھی اختیار کرے، وہ ان حدود کا لحاظ کر کے کرے۔ وہ یہ کرے گا تو وہ متقی ہے، وہ تقوی کی راہ اختیار کرنے والا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ عدوان کی راہ اختیار کرنے والا ہے۔ اوپر یہ واضح ہو گیا کہ پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، یعنی تقوی کی راہ اختیار کرو، اور اس کے لیے جہاں کہیں کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی ابہام ہے، تو پیغمبر کی اطاعت کرو۔ پیغمبر ہم نے اسی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ تو یہاں پیغمبر نے انہیں توجہ دلائی، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ بیان فطرت ہے، یعنی یہ دیکھنا، آنکھیں کھول کر دیکھنا، غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا راہ ہموار کی ہے۔ جس طرح ہدایت کی راہ کے لیے پروردگار کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، میرے پروردگار نے کون سی صراط مستقیم دکھائی ہے، سواء السبیل کیا ہے، میرا مالک کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انسان اگر اپنی طرف سے راستے ایجاد کرتا ہے تو کرنے کو کر لے گا، وہ اپنے لیے کوئی راہیں نکالتا ہے، نکال لے گا، اس کے لیے بڑے سے بڑا فلسفہ بھی بنا لے گا۔ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو استعمال کر کے کوئی شیطنت بھی برپا کر دے گا، لیکن وہ صحیح راستہ، وہ راستہ جو پاکیزہ ہے، جو منزل تک پہنچاتا ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ اس کے پروردگار کا دکھایا ہوا راستہ ہے۔ تو یہاں جنسی معاملات میں بھی ما خلق لکم ربکم من ازواجکم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی تمہارے لیے اللہ نے وہ کون سے جوڑے بنائے ہیں، وہ اندھوں کو بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھو، وہ فطرت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، وہ پروردگار کا بنایا ہوا راستہ ہے، اس پر چلو۔ ارشاد ہوا کہ جو اس پر نہیں چلتے وہ پھر کون ہیں؟ وہ قوم عادون ہیں۔ عدوان، زیادتی، حدود سے تجاوز، یہ کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو جب بھی استعمال کیا ہے دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ یہی لفظ ظلم کا معاملہ ہے، یعنی انسان جب اپنے پروردگار سے انحراف کرتا ہے تو یہ بھی عدوان ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز ہے، اور جب وہ دوسرے لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے تو یہ بھی عدوان ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ان دونوں سے اس کو رکنا ہے، یعنی اس دنیا میں دو طریقے نہیں اختیار کیے جا سکتے، یہ اپنی روح میں کنسسٹنٹ ہے، اس میں تمام تعلقات و روابط کا آخری توازن ملحوظ رہنا چاہیے۔ پروردگار کی حیثیت سے، ماں باپ کی حیثیت سے،
اعزہ اقربا کی حیثیت سے، قوم وطن کی حیثیت سے۔ ہر چیز کا ایک موقع بھی ہے، ہر چیز کا ایک محل بھی ہے، اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے لحاظ سے لوگوں کی حق تلفی سے بچنا، اس کے لحاظ سے عدوان اور ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ در حقیقت وہ اخلاقیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے سکھائی ہے، اور اسی کو بیان فرمایا ہے مختلف جگہوں پر، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں اصول کے طور پر، کہیں فروع کو ساتھ شامل کر کے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں دی جاتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تمہارا پروردگار تم سے تین ہی باتوں کا تقاضا کرتا ہے: انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ عدل سے کام لو، پوری زندگی عدل و انصاف کے علمبردار بن کر گزارو، دوسروں کے معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرو۔ ان سے تم نے کیا چاہنا ہے؟ عارضی زندگی ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ اپنی توقعات کی بجائے ان کی توقعات پوری کرنے کے لیے ایثار اور احسان کو اپنی زندگی کا شعار بنا کے رکھو، اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو تعلق پیدا کر دیے اس کو ذو القربہ کے لفظ سے ادا کیا ہے، رشتے پیدا کر دیے۔ یہ رشتے ہیں جن کے اندر تم جنم لیتے ہو، جن کے اندر جیتے ہو، جن کے اندر ہی اور جن کے ہاتھوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو۔ ان کا حق ادا کرتے رہا کرو۔ ان پر مال خرچ کرنا یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ انہی تین باتوں کی ہدایت کرتا ہے، اس کی ساری ہدایت انہی تین چیزوں پر منحصر ہے۔ اس کی تمام اخلاقی تعلیم کا مثبت طور پر، ایجابی طور پر یہی خلاصہ ہے۔ اور وہ کن چیزوں سے روکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تم کو حق تلفی سے منع کرتا ہے، وہ تم کو فواحش سے روکتا ہے، اور تم کو اس چیز سے روکتا ہے کہ تم عدوان اختیار کرو، زیادتی اختیار کرو، حدود سے تجاوز کرو، دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بنو، اپنے حدود سے تجاوز کر کے اپنے پروردگار کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں وہی لفظ اختیار کیا اور یہ فرمایا کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی یہ کیا اوندے ہو گئے ہو، تم نے کس طرح اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حدود سے آگے بڑھ گئے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ استفہام اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے۔ جو پہلا جملہ تھا کہ کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، اس میں جو سوالیہ انداز اختیار کیا ہے یہ اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس مقصد کے لیے، یعنی تمہاری اگر اس نے فطرت میں یہ داعیہ رکھا ہے، تمہاری یہ جبلت بنائی ہے، تمہیں تخلیق کیا ہے تو تمہارے اندر یہ خواہش رکھی ہے۔ اگر یہ چیز اس نے رکھی ہے تو کیا اس نے اپنی مخلوقات میں اس خواہش کو پورا کرنے کا سامان پیدا نہیں کیا؟ اس سامان کی طرف توجہ دلائی کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تھیں اس مقصد کے لیے۔ تم نے اپنی فطرت کو اوندھا کر لیا۔ خدا نے اس مقصد کے لیے زن و مرد کے جوڑے پیدا کیے تھے۔ اس کی بنائی ہوئی فطرت اور اس کی مخلوقات میں اہتمام یہ تھا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر کس اوندھی فطرت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ پھر لڑکے تو لڑکے تمہارے مرد تک اسی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یعنی انسان جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کے شعور کو پختہ ہونے میں وقت لگتا ہے، اور شعور کی اس پختگی میں عقل اور جذبات کی بھی ایک جنگ برپا ہوتی ہے۔ اس میں چلیے کسی کے لیے کسی انحراف کو آپ گوارا کر لیں گے، لیکن یہ فرمایا کہ تمہارے ہاں تو مردوں نے بھی، یعنی جو شعور کی عمر کو پہنچ گئے، پختہ ہو گئے،
ان مراحل سے گزر گئے جن میں کچھ انحراف گوارا کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد بھی یہی روش اختیار کر رکھی ہے۔ یہ کیسا فساد طبیعت ہے جس نے تمہیں اس مرض خبیث میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نفرت و کراہت اور اظہار تعجب کی وجہ یہ ہے کہ زنا اپنے تمام مفاسد کے باوجود نفس انسانی کی بنیادی ترکیب میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ یعنی جو جنسی تعلق کا فطری طریقہ ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف، یعنی جب اس کے قائم کردہ حدود سے باہر اپنی تسکین کے سامان پیدا کرتا ہے تو وہاں اگرچہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف نہیں ہوتا، لیکن اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو نظم بنایا ہے اس میں اس نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، ان کو ایک آغوش فراہم کرنی ہے، ان کے لیے ایک معاشرت بنائی ہے، اس سے انحراف ہوتا ہے۔ تو وہاں جرم کی نوعیت بالکل الگ ہے، گناہ کی نوعیت بالکل الگ ہے، لیکن یہ اختلال اور یہ فساد، لیکن یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اس ترکیب میں خلل عظیم پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی بنائی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت درہم برہم ہو جاتی ہے، اس کا نظم بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جانب توجہ دلائی اور نہایت ہی بلیغ الفاظ میں چند جملے ہیں۔ یَتَأْتُونَ الذُّکْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین۔ وہ بولے کہ اے لوط، اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے۔ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ پوری دعوت کا اس کے زمانے کے لحاظ سے بھی خلاصہ کر دیتا ہے۔ ابتدا میں کیا باتیں کہی گئیں، بعد میں کیا باتیں ہوئیں، درمیان میں کیا مراحل آئے، بحیثیت مجموعی کیا استدلال رہا، اس کو بیان کر دیتا ہے۔ تو پہلے یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر نے آ کے اپنا تعارف کیسے کرایا، اپنی بات کیسے پیش کی، اپنے آپ کو کس جگہ رکھ کر دعوت دی، پھر یہ بتایا کہ ان کی بیماری کیا تھی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ہر قوم کی مختلف رہی ہے، اس میں ہر پیغمبر نے اس بیماری کو ہدف بنایا، اس کے بارے میں توجہ دلائی، انذار کیا، خبردار کیا۔ پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس میں قوم مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور آخر میں یہ بتا دیتی ہے کہ وہ یہ بات سننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس مرحلے کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس میں اتنی بات مقدر سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں، بار بار توجہ دلائی، قوم نے جو کچھ گریز فرار کے راستے اختیار کرنے تھے وہ کیے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے۔ یعنی اسی طرح ہمارے اس رویے پر، اس طرز عمل پر تنقید کرتے رہے، باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے، یعنی ہم اپنی قوم سے تمہیں نکال دیں گے۔ یہ خاص طور پر انہوں نے اس لیے کہا کہ لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، وہاں ان کا نکاح ہوا اور ان کا تعلق اپنی قوم کے ساتھ سحری تعلق تھا، یعنی جو نکاح کے رشتے سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ہاں آئے تھے، ہم نے تمہیں یہاں گھر بسانے اور گھر بنانے کا موقع دیا، اب اگر تم نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی ہیں، وہ بھی ہم نے ایک عرصے تک سن لی، اگر یہی باتیں تمہاری جاری رہیں تو پھر تمہیں جیسے آئے تھے اسی طرح واپس جانا ہوگا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور انہی کے ساتھ ہجرت کر کے نکلے تھے، اور پھر اس قوم میں ان کی شادی ہوئی، یہ اسی قوم کے ہو کر رہ گئے، انہوں نے اپنی دعوت بھی وہیں برپا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ان کو دی اور انہوں نے اس کو گویا اپنی ہی قوم کی حیثیت سے خطاب بھی فرمایا۔ اس پر میں نے لکھا ہے
یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تم اس ایسی باتوں سے باز نہ آئے، تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اپنی زبان بند رکھو، ورنہ ہم جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کر گزرے. یعنی اگر تم نے اپنی دعوت ختم نہ کی، یہ پیغام پہنچانا بند نہ کیا، تو پھر یہی ہوگا کہ جو کچھ ہم پہلے کہتے رہے ہیں وہ اب ہم کر گزریں گے. یہ کر گزریں گے اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. یہاں انہوں نے نکالنے کی دھمکی دی ہے، ہم اپنی قوم سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں تمہارا گھر بار ہے، اس کو چھوڑ کر تمہیں جانا پڑے گا. یہ باتیں ہم روز روز نہیں سن سکتے. اور بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ جب قومی کے اندر سے کسی فرد نے، اور زیادہ تر وہی ہوا ہے، دعوت دی ہے تو پھر انہوں نے بالآخر قتل کا فیصلہ کر لیا. رسالت مآب کے معاملے میں بھی یہی ہوا. اس سے پہلے بھی قبائلی زندگی میں کچھ اہتمام ضرور کرنا پڑتا تھا، لیکن اس طرح اگر کوئی شخص ان کے خیال کے مطابق ان کے معاشرے کو برباد کرنا شروع کر دے، ان کے ہاں انتشار و اختلال پیدا کرنا شروع کر دے، معاشرہ جن اقدار پر قائم ہے وہ اقدار شیطانی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ایک خاص طرح کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو اگر کوئی چیلنج کر دے تو پھر یہی رد عمل ہوتا ہے. تو یہ رد عمل سامنے آ گیا. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین. وہ بولے کہ اے لوط، اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین. لوط نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے. یعنی میں تو یہ بات اللہ کے حکم پر کہہ رہا ہوں، ورنہ میری اپنی فطرت تمہارے اس عمل سے آخری درجے کی بیزاری کا اظہار کرتی ہے. یعنی اگر یہ محض پیغام پہنچانے کا معاملہ ہوتا تو چلیے میں تمہاری بات سن لیتا، لیکن میں تو اپنی ذاتی سطح پر بھی انسان کی حیثیت سے مجھے جو صالح فطرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کی بنیاد پر بھی میں سخت بیزاری محسوس کرتا ہوں. میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں. حاشیہ ہے یعنی ان لوگوں میں سے ہوں جن کی فطرت سلیم اور عقل مستقیم ہے. انسان نے اگر اپنی فطرت میں بگاڑ پیدا نہیں کیا، اس کو سلامتی کے راستے پر رکھا ہے اور اپنی عقل کو انحرافات کی نظر نہیں کر دیا، اس کو سیدھے راستے پر گامزن رکھنے کی صحیح کی ہے. جن کی فطرت سلیم اور عقل مستقیم ہے اور جو ایسی چیزوں سے بیزاری ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر انسان نے اپنی فطرت کا مطالعہ کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اپنی عقل کو اپنی خواہشات کا تابع نہیں ہونے دیا تو پھر بیزاری ہوگا. وہ پھر فطرت کی راہ ہی کو پسند کرتا ہے. فطرت کی راہ پر چلنا ہی اس کے لیے حقیقی لذت، حقیقی خوشی اور حقیقی مسرت کا باعث بنتا ہے. اس کو پھر جو کچھ ملتا ہے وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ملتا ہے، اس سے انحراف سے نہیں ملتا. وہ ان بیماریوں میں پڑ کر نہیں بلکہ اپنے فکر و نظر کی صحت کا خیال رکھ کے جیتا ہے. تو یہ انہوں نے دو لفظوں میں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے لیے یہ معاملہ محض کسی پیغام ہی کا معاملہ نہیں ہے. میری جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بھی میری یہی رہنمائی کرتی ہے. اس لیے تم نے جو کرنا ہے وہ تم کرو. میں اپنی آخری فطرت میں اس سے بیزار ہوں اور میں اپنی بیزاری صاف صاف تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر